علامہ صاحب، شب قدر اس کے معنی کیا ہے؟ اس کو مخفی رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہم کس بات سے لگا سکتے ہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ شب فارسی کا لفظ ہے اور قدر اصل میں عربی کا ہے، لیکن فارسی اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ قدر کے تین معنی ہیں۔ ایک معنی تو تقدیر کے ہیں، ایک معنی تنگی کے ہیں، اور ایک معنی عزت اور منزلت کے ہیں۔ تینوں قرآن کی آیتوں سے ثابت ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ قرآن کریم نے خاص طور پر سورت نازل فرمائی جس کو سورت القدر کہتے ہیں۔ اس میں بھی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو اتارا قدر والی رات میں۔ اب تینوں معنی کیسے پورے ہوں گے اسی صورت سے؟ وہ یہ کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے یہ شان رکھی ہے کہ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ قدر والی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یہ اس کی عزت منزلت کہ اس میں رات کا دورانیہ کم زیادہ نہیں ہوگا، لیکن اس میں برکت یہ ہے کہ یہ 83 برس 4 مہینے سے بہتر۔ اللہ اکبر! اتنی بہتر ہے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ 1000 مہینے سے بہتر۔ تو یہ اس کی شان ہو گئی کہ اس میں جو عبادت کی جائے گی وہ 1000 مہینے سے بہتر درجہ پائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس میں نازل کیا۔ آگے اسی صورت میں فرمایا تنزل الملائکہ، اترتے ہیں اس رات میں فرشتے۔ تو وہ اتنی تعداد میں اترتے ہیں کہ زمین ان کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے۔ اللہ اکبر! اچھا، اب آگے ہے والروح، اور روح بھی آتی ہے۔ من کل امر، یہاں سے قدر بمانا تقدیر، کہ وہ ہر امر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو لسٹیں بنوائی تھیں شب برات میں، وہ آج کی رات فرشتوں کے حوالے ہو جائیں گی۔ صحیح۔ اگلے سال تک نافذ ہونے والے احکام۔ تو یہ تینوں معنی قرآن سے پتہ چلے اس رات کے حوالے سے۔ اب آپ کا دوسرا سوال کہ اس کو خفیہ کیوں رکھا گیا؟ ہمارے ہاں سمجھ کا معیار اپنا اپنا ہے، جی۔ سب کو تعلیم نہیں ہے۔ اچھا، کسی کا فہم تو بہت زیادہ، فہم کہتے ہیں سمجھ کو، وزڈم کو، وہ تو بہت ہائی ہے، اس کے مطابق علم کم ہے۔ کسی کا علم بہت زیادہ ہے، فہم کم ہے، صحیح۔ تو توازن نہیں ہوگا۔ تو ہر کوئی اپنے حساب سے سوچتا ہے، کسی کی فہم، کسی کا علم۔ قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں کسی چیز کو اناؤنس کر دیا جائے، اعلان کر دیا جائے، پھر کوئی نہ کرے، صحیح۔ اس کے لیے پھر گناہ بھی شدید ہوتا ہے۔ تو کچھ چیزیں مخفی رکھیں، اللہ تعالیٰ کے سارے نام بڑے ہیں، کوئی نام چھوٹا نہیں ہے، مگر اس میں اعظم مخفی رکھا گیا۔ صحیح۔ اسی طرح آپ بہت سی چیزوں میں دیکھیں گے کہ وہاں ظاہر نہیں کیا گیا۔ اولیاء کے مراتب ہیں، بہت سے اولیاء ہیں ظاہر نہیں ہوتے، ہوتے ولی ہیں ظاہر نہیں ہوتے۔ تو یہ بہت سی چیزوں میں ہمیں ملتا ہے، آپ کے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں۔ تو اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی اشاروں میں، جنہوں نے جتنا سمجھا، بعضوں نے قسم اٹھا کے 23ویں شب کہا، قسم اٹھا کے؟ قسم اٹھا۔ حضرت ابی ابن کعب نے قسم اٹھا کے 27ویں شب کہا۔ یہ وہی حضرت ہیں جو تراویح کی نماز بھی پڑھاتے رہے، حضرت عمر جی، رضی تو اللہ وہاں کے متعدد روایات ہیں ان سے۔ انہوں نے قسم اٹھا کے 27ویں کہا، اور
استدلال کرنے والوں نے کہا کہ اس صورت میں لیلۃ القدر کے الفاظ 3 مرتبہ آئے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ایک ہو گیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر 2 مرتبہ، لیلۃ القدر خیر من الف شہر 3 مرتبہ ہو گیا۔ اب لیلۃ القدر کے حروف شمار کریں۔ اردو میں لام، یہ، لام، تے، الف، لام، قاف، دال، رے، 9 ہوئے۔ جی، تو 9 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں، ضرب دیں تو کیا آئے گا؟ 27 کی طرف 27۔ اس طرح بھی اشارہ لیا گیا۔ ملادات سے۔ اچھا جی، نہیں، علم العادات سے نہیں، اس میں صرف گنتی کرنے سے اچھا، کہ لیلۃ القدر کے حروف 9 ہیں، 3 مرتبہ آئے ہیں تو 3 مرتبہ کو شمار کر لیں گے تو 27 ہو جائے گا۔ اور اگلی بات، یہ جو سورت ہے سورہ قدر، اس کے الفاظ ہیں 30۔ قرآن کے پارے بھی 30 ہیں، رمضان کے مہینے کے دن بھی 30 ہیں، بھلے وہ 29 کو چاند ہو جائے، ثواب ہم کو 30 کا ہی ملتا ہے۔ اور 114 حروف ہیں اس کے، اتنی ہی قرآن کی صورتیں ہیں، یعنی یہ ایک صورت کتنی باتیں بتا رہی ہے۔ اس میں جو ہیا کا لفظ ہے، جو اس رات کی طرف، ہیا حتی مطلع الفجر، یہ ہیا کا لفظ جو اس رات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، وہ اس صورت میں 27واں۔ کیسے؟ آپ گن لیجئے، اچھا، انا انزلنا سے شروع کریں الفاظ گننے تو یہ ہیا کا لفظ جو ہے یہ 27واں ہے، تو یہ بھی اشارہ کر رہا ہے 27 کی طرف۔ لیکن حکم جو ہے وہ یہ کہ اس کو تلاش کرو۔ آخری عشرے میں یہ رات گھومتی ہے، اچھا، روٹیٹ کرتی ہے، جس کو انگلش میں کہیں گے۔ لازمی بات ہے، آج پاکستان میں جو تاریخ ہے، دوسری جگہ ایک دن کا فرق ہے، تو یہ گھومتی ہے، کہیں کل ظاہر ہوئی تھی، آج یہاں ظاہر ہوئی، کل کہیں اور ظاہر ہوگی، تو یہ گھومتی ہے۔ یعنی گویا کہ یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ اس سال 27ویں شب ہے تو اگلے سال 23ویں شب ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، کسی جگہ 23ویں ظاہر ہوئی ہے، اچھا، کسی جگہ 25ویں ظاہر ہوئی ہے، کسی جگہ 27ویں ظاہر ہوئی ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ پورے 10 دنوں میں گھومتی ہے۔ ہمارے لیے سہولت یہ کی گئی کہ ایک رات جگایا گیا، ایک رات آرام کرنے کو دیا گیا۔ سبحان اللہ، کیونکہ کتنا پیار کرنے والا، خیال کرنے والا ہے۔ دیکھ لیں جی آپ وہ، تو اس حوالے سے یعنی آسانیاں ہیں ہمارے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ رات دی ہے، اور یہ آخری عشرہ، کیونکہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ رمضان کے پہلے 10 روزے چلتے ہیں، دوسرے 10 روزے دوڑتے ہیں، تیسرے 10 روزے اڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تیزی سے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں گھر والوں کو بھی کہتے تھے کمر کس لو، یعنی سونا کم ہے، اس میں محنت زیادہ کرنی ہے، اور یہ امت مصطفی کے لیے انعام کہ کام کریں تھوڑا، اجرت پائیں زیادہ، تو یہ انعام دیا گیا ہے۔ کیونکہ جو اس کی شان نزول ہے وہ آپ کو علم میں ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے بنی اسرائیل، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، تو ان کے عابدوں زاہدوں کا ذکر کیا کہ اس میں ایسے عبادت گزار بھی تھے جو اپنی زندگی کا 1000 مہینہ اس طرح گزارتے تھے کہ دن میں روزہ رکھ کر راہ خدا میں جہاد کرتے تھے، روزہ رکھ کے؟ جی، اور رات بھر نوافل اور عبادت میں گزارتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے جب سنا تو عرض کی حضور، اول تو ہماری عمریں اتنی نہیں ہوتی، پہلے لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں، تو کل قیامت کے دن اجر و ثواب میں تو وہ ہم سے بڑھ جائیں گے۔ یقیناً۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خیال فرمایا، ادھر آقا نے خیال کیا، ادھر جبریل امین یہ سورہ قدر لے کر آ گئے کہ اللہ فرماتا ہے کہ آپ کے امتی ایک رات جاگ لیں
تو بنی اسرائیل کو جو 1000 مہینہ محنت کرنے پہ اجر ملتا تھا، ان کو اس کے برابر نہیں، اس سے بہتر عطا کر، بہتر، اللہ خیر من الف شہر، سبحان اللہ، اس سے بہتر۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا فیضان ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں تو قرآن بھی ملا تو بارگاہ مصطفیٰ سے، ایمان ملا تو بارگاہ مصطفیٰ سے، رمضان ملا تو بارگاہ مصطفیٰ سے۔ تو یہ ان کی امت پر انعام ہے، اللہ تعالیٰ بخشنا چاہتا ہے تو ہمیں موقع عطا کیے ہیں۔ تو یہ نسبت رسول کا فیضان، تو جو اس خیر سے، اور پھر بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ جو رمضان میں جاگا رات کو ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان کہتے ہیں عقیدوں کے صحیح ہونے کو، احتساب کہتے ہیں طلب رضا، خوشنودی، وہ احتساب نہیں ہے آڈٹ والا، اس احتساب کے معنی طلب رضا، خوشنودی، ثواب کی نیت سے جو جاگے گا اس کے گزشتہ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، تو یہ رمضان میں یہ خاص انعام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو لیلۃ القدر فرمایا ہے تو میری سوچ، میرا علم، کیا پوری امت کا علم مل کے اس قدر کی حقیقت کو نہیں جان سکتا؟ حقیقت ہے، سبحان اللہ، وہ سبحان رب فرما رہا ہے۔ تو ہم یہ جان لیں کہ ہم پر تو مہربانی ہوئی ہے، ہم اس موقع کو ضائع نہ کریں، صحیح، جتنا زیادہ ہو سکے محنت کر لیں، توبہ استغفار کر لیں، خیر کا کوئی بھی جو ہم سے ہو سکتا ہے، تاکہ ہم بخشے ہوئوں میں شامل ہو جائیں۔